پاکستان کی معیشت کی حالت یہ ہوگی ہے ناظرین کہ ہمارے پیسے کوائٹ لٹرلی لفظ بلفظ ہی درست ہے وہ ختم ہو گئے ہیں. دنیا سے ہمیں جہاں سے پیسے ملیں گے پھر ان کی ہمیں بات بھی ماننی پڑے گی. حالیہ ڈیسیژنز میں سے بڑا ڈیسیژن نیٹو سپلائز کھولنے کا ہے جس کا تعلق امریکہ کے نیچے لگنا ثقافتی طور پر یا سفارتی طور پر نہیں ہے, معاشی طور پر ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. وہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں, ہمیں ان کی بات ماننی ہے. بٹ صاحب یہ کیا یہ تمام باتیں ہم کر سکتے تھے نا, ٹیکس ہم کلیکٹ کر سکتے تھے, ہم اپنی سپینڈنگ کو کنٹرول کر سکتے تھے, ہم شاہ خرچیوں کو ذرا نیچے لا سکتے تھے, اور ہم پروڈنٹ اکنامک میئرز اختیار وہ ہم نے نہیں کیے. اس میں تو کوئی ہمارا ہاتھ نہیں مروڑ رہا. دیکھیے طلعت بھائی, اس میں جو شاہ خرچیوں والی بات ہے, ایکسپینڈیچرز والی بات ہے, وہ تو بجٹڈ فگر بھی ہے اور بجٹ میں اناؤنس بھی کیا اور اس پہ عمل درآمد بھی ہوا کہ کیبنٹ جو سائز تھا اس کو اسی لیے شارٹ کیا. کتنا شارٹ کیا جتنے اس میں شارٹ کیا, شارٹ کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے ایکچولی ایکسپینڈڈ, اور شارٹ کرنے کے ڈیسیژن کے فوراً بعد 3 منسٹرز آپ نے انڈکٹ کیے تھے, اس کے بعد ایکسپینڈڈ. نہیں بالکل, وہ جو آئین میں جو پروویژن موجود ہے اس کے مطابق ہم نے اس کو کرٹیل کیا ہے. جو آپ کے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز تھے ان کو ہم نے فریز کیا ہے. اور اسی طرح دیکھیے نا, ایک پکچر طلعت صاحب یہ پیش کرنا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ کلیپس کر رہی ہے, دیٹ از ناٹ آفیشیل اکانومی. اگر کوئی سسٹین کر رہا ہے تو آپ کے انڈاکومنٹڈ بلیک اکانومی ہے جو اس کو چلا رہی ہے. اس چیز کو, اس پکچر کو, اس پینٹنگ کو اس طرح سے پینٹ کرنے کا کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا. پاکستان کی اکانومی جو ہے اس وقت اس کی سچویشن یہ ہے کہ کیا آپ یہ بتائیے کہ یورپین جو مارکیٹ میں آپ کو ایکسیس دی ہے اس حکومت نے پچھلے 4-5-6 سالوں سے یہ کھپتے رہے, کیا کسی کو واٹ از اٹ ورتھ کہ آپ کی ایکسپورٹ ہوگی, آپ کی ایکسیس ہوگی, آپ کی کوانٹیفائی یہ ہے کہ آپ کی جب ایکسپورٹ ہوگی تو آپ کا ریونیو جو ہے آپ کے ملک میں ابھی ڈاؤن گریڈ کیا ہے آپ کے موڈیز نے, آپ نے دیکھا آپ کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے. اور میں یہ باہر کے جو آپ کی جو باہر کے نہیں ہے, آپ ایسے وہ ادھر آپ بتا دیں کہ یہ ڈاؤن گریڈ کا مطلب کیا ہے. نہیں 2-3 چیزوں کی میں تبصرہ کروں گا. سب سے پہلے تو یورپین مارکیٹس کا ایکسس. آپ یہ دیکھیے جو ہمارے ایکسپورٹس بڑھے پچھلے سال وہ صرف ایکسپورٹس کی قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے ہوا. کوئی ہمیں والیوم جس سے کہتے ہیں نا مارکیٹ ایکسس, اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا. اس سال ایکسپورٹ سٹیگنیٹ کر رہی ہیں. اگر جہاں پر ان کی اپنی کارکردگی کی بات ہے, جہاں پر ان کے اخراجات کی بات ہے, یہ دیکھیے انہوں نے کابینہ کم کرنے سے یہ جو اربوں روپے ضائع ہوئے, اربوں کیا کھربوں روپے ضائع ہوئے, اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ انہوں نے تمام پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے ذریعے انہوں نے جو اپنے سیاسی لوگوں کو برتیاں کی, وہاں پر بیڈ گورننس کی, وہاں پر کرپشن ہوئی, اس کے کئی سینکڑوں ارب روپے کا ہمیں پاکستان کو اس کا بوجھ اٹھانا پڑا. اس کے بعد جو ان کی تمام ملک میں جو بیڈ گورننس کی وجہ سے جو کرپشن ہو رہی ہے, وہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو ایسٹیمیٹ دیا ہے, میرے خیال میں وہ ایسٹیمیٹ آن دا لو سائڈ ہے. اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور اس سب چیزوں کا بوجھ کیا ہوتا ہے. آپ نے بھی یہ پوچھا کہ یہ جو خسارہ ہوتا ہے بجٹ, اس کا مطلب کیا ہے. جب خسارہ ہوتا ہے, جب نوٹ چھپتے ہیں, اس سے افراط زر ہوتی ہے, یہ لوگ اس سے قیمتیں بڑھتی ہیں. جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا بوجھ آپ یہ سمجھیے کہ غریب عوام کی جیب کے اوپر ہے. اس لیے کہ امیر کو تو قیمتیں چڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا کہ اگر بھنڈی کتنے روپے کی ہے یا ٹماٹر کتنے, یہ جو غریب عوام ہے جس کے اوپر اس کا بوجھ پڑتا ہے. تو انہوں نے اپنی اس کارکردگی سے غریب عوام کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا اور یہ اس سے ان کو پسا دیا. جو لوگ باہر سے آتے ہیں, پاکستان کے شہروں میں جاتے ہیں, مارکیٹس کے اندر گھومتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی دکانوں کے اوپر خریدار ہی خریدار ہے, مارکیٹس بھری ہوئی ہیں, اتنا آپ کنزیوم کر رہے ہیں, گاڑیاں آپ دیکھیں. ایک جو اربن ایریاز کے اندر جو ہے کنزمپشن بہت ہے, اور رورل ایریاز کے اندر وہ کہتے ہیں جی اس مرتبہ زراعت نے اچھا ٹھیک کام کیا ہے, وہاں پہ لوگوں نے موٹر سائیکل لینے شروع کیے ہیں, ایک جینون رورل ایریا سے. تو اگر اکانومی اتنی خراب ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیے بات سنیں, یہ جو ہے نا ساری کنزمپشن ڈریون اکانومی ہے. اس وقت یہ ہے کہ جب بھی کوئی معیشت جس نے بڑھنا ہوتا ہے اس کے لیے سرمایہ کاری سب سے اہم ہے. سرمایہ کاری جب کہ 20% سے بڑھ چکی تھی جی ڈی پی کے 5 سال پہلے, آج 10% ہے. بینکس نے تو اپنی بینکاری بند کر دی ہے.
وہ قرضہ ہی نہیں دے رہے انویسٹمنٹ کے لیے. پورے پاکستان میں صرف 10 ارب روپے کا قرضہ انہوں نے دیا فار ان کے پاس لیکویڈٹی نہیں ہے نا. نہیں, اس کی وجہ میں بتاؤں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام ان کا پیسہ جو ہے وہ حکومت لے لیا اپنی اس فضول خرچیوں کے لیے. آپ یہ دیکھیے کہ نیچکاری میں بھی انہوں نے حکومت کی یہ جو غلط پالیسیوں, غلط کارکردگی نے نیچکاری کو بھی تباہ کر دیا. ہم اس بات کو رو رہے ہیں کہ پاکستان ابھی ہم اس کنارے پر کھڑے ہیں کہ یہ اور اسے حالات خراب ہوں گے. ایک میں آپ کو بات بتاؤں, پاکستان کی آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے, اگلے 5 سالوں میں 2 کروڑ پاکستانی اپنی ملازمت لینے کی عمر میں آئیں گے. ان 2 کروڑ عوام کو یہ ہم کہاں سے نوکریاں دیں؟ وہ جو پینٹنگ جس کی آپ بات کر رہے ہیں جی, وہ ایک ریئلسٹکلی ہم نے اگلے 5-10 سال پہ پروجیکٹ بھی کرنی ہے. آج کے فیصلے کل ہمیں ہانٹ کریں گے. لیٹ می گو ٹو اسد عمر. اسد, یہ بتائیے گا کہ پہلے ذرا اس کو مزید وضاحت سے آپ بیان کریں کہ پولیٹیکل گورنمنٹس اس طرح ہی آپریٹ کرتی ہیں. نواز شریف صاحب کی جب حکومت تھی تو اس کی شاہ خرچیاں بھی بڑی مشہور تھیں, ایکسپینسو پروجیکٹس وہ لگاتے ہوتے تھے جس سے زیادہ پولیٹیکل امپیکٹ جنریٹ ہو. اور ان کی بھی جو اکنامک مینجمنٹ ہے, اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے تگڑے لوگ ہیں, اگر تاریخ دیکھی جائے تو کوئی اتنی اچھی مینجمنٹ نہیں تھی. تو سیاسی حکومتیں بس ایسی ہی چلتی ہیں. طلعت دیکھیں, آپ کو پتہ ہے میرے ویوز اس پہ بہت کلیئر ہیں. میں ہمیشہ سے بولتا رہا ہوں جمہوریت کے علاوہ پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے, اور ابھی بھی میں اس میں پکا یقین رکھتا ہوں. لیکن یہی تو پرفارمنس ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا جو فیتھ ہے پاکستان میں جمہوریت کے اوپر سے اٹھ جاتا ہے. یہ کہیں کسی سائنس کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ اگر جمہوری حکومت آئے گی تو اس کی اکنامک مینجمنٹ جو ہے خراب ہوگی. میں دل کو میرے برا بھی لگتا ہے, لیکن مثال دیتے ہوئے رہ بھی نہیں سکتا انسان. آپ کے پڑوس میں بھی ایک جمہوریت چل رہی ہے. پتہ ہے آپ کو پچھلے 4 سال سے پاکستان کی فی کس جو ارننگز انکریز ہو رہی ہیں, ریئل انکم جو گروتھ ہو رہی ہے وہ 1% ہے سالانہ, اور ہندوستان کی اسی پیریڈ کے اندر 6% ہے, یعنی 6 گنا زیادہ تیزی سے فی کس آمدنی بڑھ رہی ہے. آپ اسی چیز کو 10-20 سال ریپیٹ کر لیں. نہیں لگے, وہاں پہ لیڈران کو پھانسی نہیں دی گئی, وہاں پہ ایگزائل میں نہیں بھیجا گیا, اس کے گرد جو ہے وہ اس کا بارڈر افغانستان کے ساتھ نہیں لگتا, وہاں پر دہشت گردی کی جنگ نہیں چل رہی, وہاں پر امریکہ جو ہے دھونس نہیں جما رہا. ہندوستان کے پاکستان کی ریئلٹیز بھی تو مختلف ہیں. میں جو پہلا والا آپ حصہ کہہ رہے تھے اس سے تو میں ایگری کرتا ہوں. پاکستان میں سیاسی پارٹیاں کمزور رہی ہیں بیکاز ملٹری انٹرونشن رہی ہے, الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی لگی ہے اور اس کی وجہ سے سیاسی پارٹیاں مضبوط نہیں ہو سکی. یہ بات تو میں ایگری کرتا ہوں. انسرجنسی والا 27 ڈیفرنٹ سٹیٹس ہیں ہندوستان کے اندر جہاں انسرجنسی چل رہی ہے. امریکہ اس لیے دھونس نہیں دکھاتا ان کو کہ وہ دھونس لینے کو تیار نہیں ہے. ایک معیشت کو سٹرونگ کیا ہوا ہے, ان کے پاس یہ موجود ہے کیپیسٹی کہ وہ اس کو ریجسٹ کر سکیں. بٹ میں میجرز پہ تو دوبارہ آتا ہوں, میں ان میجرز کے اوپر آتا ہوں. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ سپیس ہے کیا آپ کے پاس اویلیبل. جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا پہلے کہ آپ نوٹ تو چھاپ سکتے ہیں لیکن روپے چھاپ سکتے ہیں, ڈالر نہیں چھاپ سکتے. تو آپ کے جو فورن کرنسی ریزروز ہو رہے ہیں, اگر آپ کو امریکہ سے CSF کی بنیاد کے اوپر 3 مہینے کے ریزرو بچانے کے لیے آپ کے خیال میں ایک اچھا فیصلہ نہیں تھا اور وہ کرنا پڑ رہا ہے, تو آپشن کیا تھی؟ آپشن جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ فورن انویسٹمنٹ جو ہے ملک کے اندر اٹریکٹ کریں, یا آپ اپنی کریڈٹ ریٹنگ کو یہاں پہ رکھیں کہ آپ کمرشل سورسز سے بورو کر چکے ہیں. آپ نے جیسے خود ہی مینشن کیا, موڈیز نے فردر ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے, 5 دفعہ ڈاؤن گریڈ ہو چکا ہے پاکستان جب سے یہ حکومت آئی ہے, اور آپ کمرشل بورنگ کر نہیں سکتے. فورن انویسٹمنٹ جو پاکستان میں 1 سال کے اندر $7 ارب آئی تھی, FDI $5.5 ارب تھا, باقی پورٹ فولیو انویسٹمنٹ تھی, وہ گر کے $800 ملین رہ گئی ہے, یعنی $6 ارب کی کمی آئی ہے. تو اگر ہم $6 ارب انویسٹمنٹ ملک کے اندر لے آتے تو یہ $1.3 بلین اگر آپ کی اسٹریٹجک ایشوز پہ کمپرومائز ہوتا ہے, نیشنل سیکیورٹی سوورینٹی کمپرومائز ہوتی ہے, تو پھر آپ نہ کر سکتے ہیں. یہ سپیس کریٹ کرنی پڑے گی ہمیں. لیٹ می ٹیک اے بریک ہیئر. ریئلسٹک تھوڑی سی بات کریں گے, خرم بھٹو صاحب کے پاس جائیں گے کہ کیا پالیسی میکنگ ہماری کس قسم کی ہے, معاشی پالیسی ہم بناتے کس طریقے سے ہیں, اس کے اوپر کتنی سنجیدگی سے توجہ دیتے ہیں. معاشی پالیسی ملک کے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنا گھر کے اندر خرچے کا اور آمدن کا حساب کتاب گڑبڑ ہو جائے تو پھر گھر چل نہیں سکتا, اور ملک کی معیشت جو ہے وہ ویسی ہی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.